قابل احترام فادرز، سسٹرز، مبشران انجیل اور تمام انتظامیہ اور ہمارے یہ نوجوان جن کا استحقام ہونا ہے، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، دعائیں سنے جانے کا دن ہے، مرادیں پوری ہو جانے کا دن ہے۔ جو آج ہم قسم مریم کے پاس آئے ہیں، جو کہ ہماری عظیم معلمہ ہے، ہماری رہنما ہے، ہماری ماں ہے، ہماری استاد بھی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ قسم مریم خود استاد بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شاگردہ بھی ہیں۔ جب خدا کا فرشتہ قسم مریم کے پاس آتا ہے تو قسم مریم کو آ کر بتاتا ہے کہ سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ فرشتہ بتاتا ہے کہ تو پرفضل ہے، تجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو کامل ہے، تو بھرپور ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو ہم سب بھی انسان، ہم میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں۔ کسی کو بہت غصہ آتا ہے، کسی کو حسد کا ہے مسئلہ، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کر لیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتا، کوئی لالچ میں پڑ جاتا ہے، بہت ساری خامیاں ہیں۔ لیکن فرشتہ قسم مریم کو بتاتا ہے کہ تو پرفضل ہے، خدا نے تجھے چن لیا ہے، تجھ میں کوئی کمی نہیں۔ اور قسم مریم خدا کا کلام سنتی ہیں ایک شاگرد کی مانند، جیسے لکھا ہے کہ خدا ہر روز ہمارے کان کھولتا ہے تاکہ ہم شاگرد کی مانند خدا کا کلام سنیں۔ تو وہ شاگرد جو ہمیشہ پہلا نمبر آتا ہے، وہ ہمیشہ پہلے سنتا ہے، سننے والا جو سنے گا وہی اچھا شاگرد بنے گا، جو سنتا نہیں ہے وہ کبھی اچھا شاگرد نہیں بن سکتا۔ جو سنے گا اسی کا گھر قائم رہے گا، کیونکہ وہ ہر بات غور سے سنتے ہیں، کر کے لوگ ایک دوسرے کی بھی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کی بات پر غور کرتے ہیں۔ جس گھر میں سننے والا کوئی بھی نہ ہو یا تھوڑے ہوں، اس گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہے گا، کیونکہ کوئی بھی کسی کی بات سن تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ وہاں اختلاف رہتے ہیں، وہاں اتحاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی آپ سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں، اور کسی کی سنتا بھی نہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں کسی تلاوت میں پھر فرشتہ جب قسم مریم کو بتاتا ہے کہ خدا نے تجھے چن لیا ہے اور تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اور وہ بیٹا حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ قسم مریم دیکھتی ہے کہ یہ بات مشکل ہے، لیکن شاگردہ ہوتے ہوئے قسم مریم خدا کا کلام سنتی ہیں، فرشتے کی بات سنتی ہیں، اور پھر فرشتے کو بتاتی ہیں کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ میں ایک شاگردہ ہوں، میں نے کلام سنا ہے، میرے لیے وہی ہو جو آپ نے کہہ دیا ہے، میں نے وہ مان لیا ہے، میں یہ تسلیم کرتی ہوں، میں قبول کرتی ہوں، میں اس پر ایمان لائی ہوں۔ ایسو ہم جب دل کے ساتھ کسی چیز کو مان لیتے ہیں کہ یہ بات بالکل پکی ہے، یہ بالکل میرے لیے ٹھیک ہے، ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ عقل کی وجہ سے، عقلی دلائل کی وجہ سے کبھی کبھی وہ لوگ جو بڑے پختہ ایمان کے ہیں وہ بھی اپنے ایمان سے کئی دفعہ پھر جاتے ہیں، کیونکہ عقلی دلائل کئی دفعہ فرق ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسی لیے کہا گیا ہے کہ تو پہلی بات یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کر، دل کی بات کی گئی ہے، یعنی جب آپ مان لیا، دل سے مان لیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے مان لیا۔ تو قسم مریم یہی بات کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب قسم مریم الاثبات کی خدمت کے لیے جاتی ہیں
تو وہاں پر الزبات مقدسہ مریم سے کہتی ہیں کہ مبارک ہے تو جو ایمان لائی، تو مبارک ہے کیونکہ تو نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا ہے، فرشتہ تجھے پیغام دینے آیا، آپ نے اس پیغام کو سنا ہے اور ایمان بھی رکھا ہے، مبارک ہے تو جو ایمان لائی ہے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ایمان لائی ہیں اور خدا کے کلام پر ایمان رکھتی ہیں، وہ شاگردہ بھی ہیں، اس کے بعد وہ استاد بھی بنتی ہیں۔ اور آج کے ہم نے دیکھا ہے کہ انجیل مقدس میں جب مقدسہ مریم اور بچہ یسوع جب وہ ایک شادی کے خاندان کی شادی ہے وہاں پر گئے ہیں، تو شادی میں بہت سارے لوگ ہوں گے، تو وہاں پر سمجھ لے کہ ملنیاں وغیرہ ہوئی ہیں، اور جب وہ اپنے مہمانوں کو اپنی بہترین میں دینا چاہتے ہیں، دیتے ہیں، وہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے یہ میں میں اور شراب میں فرق ہے، اور ان کے ملک میں کیونکہ انگور بہت ہوتے تھے، انگور بہت ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خاص پارٹیوں پر خاص مہمانوں کو وہ انگوروں کا رس دیتے تھے۔ جس طرح ہمارے کلچر میں اگر کوئی مہمان آئے، ہو سکتا ہے بارات آئے، گرمیوں کا موسم ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں سکنجی دے دیں، ہم انہیں کچی لسی دیں، ہم انہیں ہو سکتا ہے کہ ستو پلا دیں، ہم ہو سکتا ہے کہ ان کو کوک پلائیں، جو بھی ہو چیز، ہر کلچر کی الگ الگ بات ہے۔ ان کے ہاں کیونکہ انگور بہت ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مہمانوں کے لیے وہ بہتر سے بہتر انگوروں کا رس بنا کے رکھ لیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ انگوروں کا رس ان سے ختم ہو گیا، میں ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ بن گیا کہ لوگ تو بیٹھ گئے ہیں، ملنیاں وغیرہ بھی ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی جگہ پر بارات آ گئی ہو، ملنیاں ہو گئی ہوں، لوگ بیٹھ گئے ہوں، ابھی نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنے مہمانوں کو چائے، پانی، کافی جو بھی ہے وہ پلا رہے ہیں، اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو میں ختم ہو گیا۔ تو ابھی یہی مسئلہ ہے کہ نکاح ہوگا نہیں ہوگا، کہیں لڑائی نہ ہو جائے، کوئی نہ کہیں کہ آپ نے مہمان زیادہ بلا لیا، ہماری بھی بے عزتی کر دی ہے، ہمارے تو خاص جو مہمان ہیں وہ رہ گئے، ان کو تو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اس مسئلے میں کچھ لوگ شاید ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہوں کہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کئی لوگ تنقید بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ انہوں نے زیادہ لوگ بلا لی ہیں، تو اگر زیادہ لوگ بلائے تھے تو یہ انگوروں کی میں جو تھی وہ بھی زیادہ کر لیتے۔ اور کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں بلائیے کیا کرتے ہیں، ابھی مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک خاتون ہے جو اس سارے مسئلے کو دیکھ کر، اس خاندان کے اس دکھ کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر وہ تماشائی نہیں بنتی، وہ خود بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ ان کی اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے، وقت تھوڑا ہے، ٹائم ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی جلدی کو کام کرنا ہے، تو وہ کیسے کیا جائے۔ ایسے وہ خاتون کون ہے جو پریشان ہے کہ ان کو مشکل سے نکالا ہے؟ وہ کون ہے؟ پھر کون سی خاتون؟ مقدسہ مریم ہے۔ اب مقدسہ مریم کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ تو بہت ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، ایک بچہ ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ سارے اگر کوئی 100 لوگ ہوں تو ان میں سب میں ایک بچہ ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ مقدسہ مریم کو ہی پتا ہے کہ جب فرشتے نے پیغام دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ تجھ سے جو پیدا ہوگا وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ خدا کہتا ہے تو چیزیں بن جاتی ہیں، خدا کہتا ہے، خدا کو چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے صرف کہنا ہے۔ اگر ہم نے یہ بجلی کا کام ہے، اگر لائٹ آن کرنی ہو تو کیا ہوگا؟ سوئچ آن کریں گے تو لائٹ ہوگی نا، لیکن خدا نے کہا روشنی ہو جا تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا روشنی ہوگی تو روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ آسمان پر ستارے بھی ہوں، سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، تو وہ سب کچھ ہو گیا۔
اور اگر ہم نے یہ لائٹ لگانی ہو تو کتنی تارے تورے لگانی پڑتی ہے، مشکل ہے۔ ہمیں کرنا پڑتا ہے، خدا کہتا ہے اور چیز بنتی ہے۔ اس لیے مقدس مریوں کو پتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے یہ خدا کی قدرت سے ہے، خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی، جو کچھ اب یسوع کہیں گے وہی ہو جائے گا، وہی ہو جائے گا۔ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اس لیے مقدس مریم یسوع مسیح سے کہتی ہیں کہ دیکھ ان کی میں ختم ہو گئی۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ماں میرا ابھی وقت نہیں آیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 12 باب ہیں، پہلے 12 باب، ان میں یہ لفظ بہت دفعہ آیا، ہنوز میرا وقت نہیں آیا۔ ہنوز، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی یسوع مسیح کے معجزات کرنے کا وقت نہیں آیا، 12 باب تک۔ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور خداوند نے جلال پایا، اب خدا جلال پائے گا۔ اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، لیکن مقدس مریم کو پتہ ہے کہ اب ان کی مدد کرنی ہے۔ یسوع کو بھی پتہ ہے کہ اب وقت ہو نہ ہو، عمر ہو نہ ہو، اب تو ماں کی تابعداری میں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے ماں دوسری طرف ملازموں کو کہتی ہیں کہ جو یہ کہے وہی کرو۔ کیا بتاتی ان کو؟ جو یہ کہے وہی کرو۔ اگر تم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، اگر اس شادی کو کامیاب کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلہن کی رخصتی بھی ہو، تو ایک ہی حل ہے۔ اس وقت تمہارے پاس کوئی حل نہیں، وہ ایک ہی ہے، اور جو یہ کہے گا وہ کرو، سب مشکل حل ہو جائے گی۔ اب یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں پھر کہ یہ جو مٹکے پڑے ہیں ان کو پانی سے بھر دو۔ وہ پانی سے بھر دیتے ہیں، اور یسوع مسیح پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب مہمانوں کو پلا دو۔ اب وہ مہمان پیتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے میں؟ یہ میں تو عام میں ہے ہی نہیں، یہ تو وہ رس ہے ہی نہیں، تو یہ کیوں رس فرق ہے؟ یہ میں کیوں فرق ہے؟ یہ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ کس نے بنائی ہے؟ یسوع مسیح نے بنائی ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا گیا، کوئی کچھ نہیں ڈالا گیا، یہ کہنے سے بنی ہے۔ خدا کہتا ہے تو چیزیں بنتی ہیں۔ یسوع مسیح نے صرف ان کو کہا ہی ہے کہ ان کو پانی سے بھر دو اور بس ٹھیک ہو جائے گا، سب تمہاری ساری مشکل دور ہو جائے گی۔ تابعداری کرنی ہے۔ جو مقدس مریم ایک استاد ہوتے ہوئے، لسانی استاد ہوتے ہوئے، وہ لوگوں کو کہتی ہیں کہ جو یہ کہے وہ کرو۔ لوگ بھی تابعداری کرتے ہیں۔ جو خدا کا کلام ہمیں بھی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، لیکن جب ہم وہ کریں گے جو کہا گیا ہے، جو کہا گیا ہے جب وہ کریں گے تو مشکل حل ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم دعا کے لیے سب آتے ہیں، اور کئی بس جیسے آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ جو کچھ ہوم ورک دیا گیا، جو کچھ ہدایت دی گئی، شاید ہم نے وہ سنی نہیں، یا ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، یا ہم ادھر ادھر باتیں کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص 38 سال سے بیمار ہے، 38 سال، بذاتہ کا لنگڑا۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں 38 سال سے وہاں لنگڑا ہے، اور وہ اپنے کٹولے کے اوپر، کوئی بستر سا ہے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یسوع کے پاس جب جاتے ہیں، یسوع پوچھتے ہیں کہ کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرا کوئی مددگار ہی نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ یسوع کہتے ہیں کہ تو اٹھ، تجھے سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں یسوع الفاظ نکالتے ہیں، اٹھ اور اے کھٹولا بھی چوک، اپنی منجی بھی چوک، گھر چلا جا، اے منجی بھی چوک تے گھر چلا جا، اٹھ۔ اس شخص نے تابعداری کی اور مان لی اور وہ ٹھیک ہو کے گھر چلا گیا۔ تو یہ ہے خدا کا کلام ہدایت دیتا ہے، کلام ہدایت کرتا ہے۔ جو مانے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، جو مانے گا نہیں اس کے لیے صرف کلام ہے، اس کے لیے علم ہے، اس کے لیے صرف علم ہے۔ جس نے مان لیا اس کے لیے خوشخبری ہے۔
ہم دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں ایک اور شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے. یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں, وہاں دیکھتے ایک شخص ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے. یسوع مسیح شخص کو کہتے ہیں اپنا ہاتھ سیدھا کر, اور وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ماننی, استاد کی بات ماننا, استاد کی بات سننا. ماں مریم نے ان کو بتایا کہ جو یہ کہے وہی کرو. جو اس گھر کی صورتحال فرق تھی. اس گھر کی صورتحال کیا ہے؟ اس گھر میں کم ہو گئی, شادی کا منظر ہے, شادی کا موقع ہے اور میں ختم ہو گئی. یسوع مسیح نے ان کی میں پوری کر دی, وہ مشکل سے نکل گئے. ان کا دکھ, ان کا پریشانی, ان کا غم سب ختم ہو گیا اور گھر خوشیوں سے بھر گیا. ایسو میں اور آپ جتنے بھی ہم سب آئے ہیں یہاں پر, ہر ایک کی ضرورتیں فرق فرق ہیں, ہر ایک کی ضرورت فرق ہے, ہر ایک کے گھر کے حالات فرق ہیں. آپ ہی کو پتا ہے کہ آج میرے اندر ہر شخص میں بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ اس گھر کی میں کم ہو گئی تھی, یعنی کمی تھی. اس گھر میں کی کمی تھی, میں کٹ گئی سی, کمی. ہم میں سے بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے, میرے اندر کس چیز کی کمی ہے. اگر ہم وہ مانیں گے کہ اے خدا مجھ میں یہ کمی ہے, یہ دور کر دے, وہ دور ہو جائے گی. جو کمی ہے کسی گھر میں ہے, آپ سب فیملی آئے, خاندان آئے, جو خاندان محسوس کرے گا کہ ہاں ہمارے گھر میں شاید یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن کوئی کمی ہے. وہ کمی کیا ہے اس کو جاننا اور خدا کے سامنے اپنا دل کھولنا کہ یہ کمی ہے, وہ کمی دور ہو جائے گی. جو یہ کہے وہی کرو. اب اس گھر میں کی کمی تھی, یسوع نے ان کی میں پوری کر دی, ٹھیک ہو گیا, وہ خوشی خوشی چلے گئے. بزاتا کا لنگڑا تھا, کس چیز کی کمی تھی؟ بزاتا کے لنگڑے میں کس چیز کی کمی تھی جی؟ کمی تھی کہ نہیں کمی؟ صحت کی کمی تھی. بس صحت ہی نہیں تھی نا, اس لیے تو لنگڑا بیچارہ ادھر پڑا, بیمار پڑا تھا. تو بیمار اگر شخص ہوتا ہے تو کمی کس چیز کی ہے جی؟ کمی صحت کی ہے, صحت کی کمی ہے. 38 سال سے بیمار, صحت کی کمی, وہ تندرست نہیں ہے, بیمار ہے, لنگڑا ہے, صحیح چل نہیں سکتا, وہ بستر پر پڑا ہی جاتا ہے, بستر تے پیارا. یسوع نے کہا چل اٹھ, تیری کمی پوری کر دینے تو ٹھیک ہو جا, بلکہ آپ چارپائی جڑی بھی چک لے جا کر. جس چارپائی دے اتے پیا سی, اس تو بعد وہ چارپائی چک کے لے کے جاندا, کمی پوری ہو گئی. جس چارپائی دے اتے لیٹا رہندا سی 38 سال تو وہ چارپائی پھر چک کے لے کے جاندا ہے. جو ہر کر دی اپنی کوئی کمی, ہر شخص دے وچ اندر اپنی کمی ہے. جدن سانوں پتہ لگ جائے گا کہ میرے اندر کس چیز دی کمی. جو خاندان, ایک خاندان بہت دعا گو سی, میاں بی بی بہت دعا کر دے, تے خدا نے انہاں نوں 10 بیٹے بیٹیاں دیتے, 10 بچے سن. انہوں نے بہت محنت کی تھی, بہت محنت کی تھی, اپنے بچوں نوں پالیا, 10 بچوں نوں پالیا, انہاں دی تربیت بھی کی تھی تے انہاں دی پرورش بھی کی تھی, یعنی کھانا پینا بھی دیتا ہے تے انہاں دی تربیت بھی کی تھی. وہ بچے سارے آپ اندازہ کر لیں کہ 10 بچیاں نوں صبح ناشتہ دینا آسان ہے کہ مشکل جی؟ کافی مشکل. لیکن آج تو کوئی 40 سال پہلا خاندان نہیں جی, بڑے بڑے خاندان تھا, 10 بچے, 6 بچے, 9 بچے, 8 بچے, 6 بچے, پہلا خاندان سب بڑے بڑے. اب سارے اگر پوچھ لے تسی کنے بھن بھرا سو, کوئی دسن گے جیسے 8 بھن بھرا سا, کوئی 9 بھن بھرا سا. لیکن ایمان پکا سی, ایمان مضبوط سی, کدی کمی نہیں ہوئی. اچھا, یہ جڑا ماں پیو سی جنہاں دے 10 بچے, انہاں بڑی محنت نال بچے بھی پالے, آپ بھی خود محنت کرتے سن, بڑی محنت, باپ بہت محنتی سی. لیکن انہاں چ گل سی کہ وہ شام دا کھانا کٹھی کھاندے سن رل کے, شام دا کھانا انہوں نے کٹھی کھانا, تے انہوں نے کھانے تو بعد یا کھانے تو پہلا انہوں دعا بھی کرتا, یعنی ایک گھر دعا کرنے والا بھی سی تے کٹھے کھانا بھی کھانا ہے تے دعا چ خدا دا شکر بھی ادا کرنا. انہاں چ ساری خوبیاں,
इन्हां च किसी घर दी इस घर च कोई किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई कमी है ही, क्योंकि सब प्यार मुहब्बत नाल रहिंदे ने, कोई कमी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे वड्डे हो गए, कुछ दी शादियां हो गई, कोई किते चला गया, कोई किते चला गया, जिथे जिथे नौकरियां मिल गई। एक लड़का जिहड़ा सी वो शहर च चला गया, ते शहर च जाके उन्हें वेख्या कि सारे लोग जिहड़े ने, उन्हें वेख्या कि साडे माँ प्यो ने सानू ताबेदारी बड़ी सिखाई, ईमानदारी बहुत सिखाई, ईमानदारी नाल रहना सिखाया, अच्छियां गल्लां सन। लेकिन अजकल तो पैसे की दौड़ है। साढ़े घर च बेशक किसी शायद कमी नहीं सी, लेकिन कई चीज़ां सन असीं चाहते सन जिहड़ियां चीज़ां हुण वो नहीं सन साडे कोल। खैर वो बच्चा जिहड़ा लड़का जिहड़ा वो उन्हें सोचा मैं भी बड़ी दौलत इकट्ठी करा। वो दौलत दे विच पै गया। उन्हें किते अच्छी जगह ते काम करन दिया सी, कितों रिश्वत भी फड़ लैनी, पैसे पूसे भी फड़ लैने, होर कोई हेरा फेरी कर कुर के उन्हें पैसे वावा कमाने शुरू कर ले। बच्चों भी पता सी, ये बच्चे 2 बच्चे सन सिर्फ, तो एक शहर च रह रहे थे। बच्चों भी पता सी कि साडा प्यो पता नहीं कितों पैसे ले आउंदा, सानू ये तो पता तनख्वाह तो इन्नी कोई, लेकिन शामां पता नहीं कितों आ जांदियां। उन्होंने बच्चे भी तंग करते रहना करना, अब्बा सानू यह चाहिए, अब्बा यह चाहिए। बच्चे बड़े होंदे गए, कभी जिहड़ी शै भी उन्हें मंगनी कोशिश ने करनी मैं लिया के दे देनी। अभी बीवी जिहड़ी है, अच्छा ये गिरजे कदी कदी जाते सन, ये समझ लो मौसमी बटेरे, कदी कदी गए नमाज से, कदी कदी नहीं गए। उस तो बाद इन्होंने घर च एक वड्डा स्क्रीन वाला वड्डा टीवी वो भी ला लिया, और स्मार्ट टीवी समझ लो ला लिया। तो इन्हें जो काम तो आना, तो कदी कदी ऐसी कदी बीवी ने दिल के अपना कोई ड्रामा वेखन डई है टीवी च, बच्चे अपना अपना काम करन डे ने, कोई बाहर है, एक बच्चा को बाहर एक अंदर है, तो या वो अपने मोबाइलों से लगे ने। इन्हों के एक दिन माँ प्यो पता लगा, माँ प्यो नूं इहड़ा लड़का सी जिहड़ा ਉਹਦੇ कदी सिर च दर्द होण लग पई, कदी ਉਹਦਾ ब्लड प्रेशर हाई। माँ प्यो नूं पता लगा पिछे कि मुंडा साडा बीमार रहन लग पिया, जिते जवान मुंडा है। वो माँ बच्चे अपने बच्चे नूं मिलण आए। माँ प्यो ने वेख्या, एक दिन जदों पहुंचे उन्हें वेख्या कि घर इन्हां दा माहौल की है। उन्हें वेख्या कि जदों साडा बेटा काम तो वापस आया तो वह आके बैठा है, लेकिन उसकी बीवी जिहड़ी है उन्हें उन्होंने कोई चाह पानी नहीं जो पूछा। उन्हें आख्या थोड़ा जब बस ड्रामा 2 मिनट का रह गया वेख लीए, फिर तेरे लिए मैं चाह शा बनानी हाँ। वो अपने ड्रामा पहले वेखन रही है, उसकी अहमियत अपनी है, किसी शहर में जिधर भी उन्हें हिसाब ला लिया। बच्चे जिहड़े ने उन्होंने भी प्यो की इन्नी फिक्र को नहीं, आए ने सलाम सलूम की, एक इधर चला गया, एक होमवर्क करन लग पिया, जो भी है सी। उन्हें वेख्या कि इस घर दे विच शामां ते बड़ियां ने, इन्हां दे मेज़ ते भी खाण पीण दीयां बड़ियां चीज़ां पईयां है, ते इह मसला की है? साडा मुंडा बीमार भी रहन लग पिया, ब्लड प्रेशर हाई है, औरत जिहड़ी है उन्होंने भी शुगर का मसला हो गया है, अजे तो जवान ही ने, ते माँ प्यो जिहड़े ने अजे तक दोवें ठीक ने। ये लड़के ने एक दिन अपने माँ प्यो नूं पुछया, उन्हें आख्या अब्बा दसो, अम्मी अबू दसो, असीं 10 भैण भरा सन, तुसीं सानूं सब नूं पालिया ते किसी शायद की कमी नहीं रही। मैं इत्थे अपने बच्चों नूं शामां लिया लिया के खुआ खुआ थक गया है, ये फिर भी ना शुक्र ही रहिंदे ने, कदी इन्हें शुक्रिया अदा ही नहीं किया। ते असी हमेशा ताबेदार सां। ते माँ प्यो सुनते रहे, माँ प्यो ने आख्या तुहानूं कल दसांगे। दूजे दिन माँ प्यो ने फिर उन्होंने पूछा, माँ ने आख्या कि बस बेटा तू मैनूं दस, तुहाडे शहर च तुहाडे घर च इत्थे कमी किहदी है? उन्हें आख्या नहीं, ये तो साडे घर च कमी कोई नहीं। उन्हें आख्या वेख, जदों तुसीं छोटे सो साडे घर च कप सौसर थे आई को नहीं सन, वो या मग्गे जे सन या वड्डे गोल प्याले सन। तुहाडे घर च पता नहीं किन्नियां कोई चीज़ां ने, कप भी 2-2 3-3 जिहड़े ने वो सैट पे ने, मेज़ ते खाने बड़े पे ने, फ्रूट पिया, बाकी तुहाडे घर च कमी कोई नहीं। लगता है कि कोई कमी कोई नहीं, लेकिन कमी की है फिर? उन्हें आख्या सानूं ते कोई समझ नहीं आ रही। उन्हें आख्या वेखो, उन्हें आख्या नहीं तुसीं सानूं दसो कि तुसीं सानूं पालिया किवें सी? उन्हें आख्या एक ही साडे कोल एक ही राज है, वो अजे भी साडे कोल है, असीं उहनूं समझ लो बन के रखिया। वो राज ये आ कि जदों साडी शादी हुई उदों शादी ते तलावत ही पढ़ी गई, तो उस तो बाद दा जिहड़ा त्यौहार सी जदों असीं नमाज ते गए उदों भी तलावत ही सी
کہ کانا جلیل کی شادی والا واقعہ سی اتنے لکھیا سی مقدسہ مریم نے کیا جو یہ کہے وہی کرو اسی اپنی زندگی یہ گل بن کے رکھ لئی کہ اس خاندان دی ضرورت دے مطابق انہاں دی ضرورت سی میں کٹ گئی سی تے انہاں دی ضرورت دے مطابق یسوع مسیح نے انہاں دی ضرورت پوری کر چکی بذاتہ دا لنگڑا سی وہ بیمار سی انہوں خدا او دے تندرستی دی کمی سی یسوع نے انہوں تندرستی دے دیتی او دی بیماری ختم ہو گئی انہیں کہا تواڈے گھر چ کادی کمی لگن رہی ہے تواڈے گھر چ کمی جڑی ہے وہ پیار تے محبت دی شاماں پئیاں نے دیکھو شاماں پئیاں نے تواڈے کو کھادیاں بھی نہیں جاندیاں شاماں پئیاں کھا نہیں سکدے کسے نوں شوگر ہے کسے دے سر چ درد ہوندی ہے کسے دا بلڈ پریشر آئی ہے کھا ہی نہیں سکدے شاماں پئیاں کمی کادی کمی ہے روحانی صحت کوئی نہیں تواڈی اس گھر چ روحانی صحت دی کمی ہے ایک دوجے نوں پیار کرن دی کمی ہے ایک دوجے نوں قبول کرن دی کمی ہے جدو تسی خدا کو یہ فضل منگو گے کہ خدا سانو یہ فضل دے کہ ساڈے کول دنیاوی شاماں بہت ساریاں پئیاں دنیا دیاں چیزاں تے ساریاں پئیاں لیکن ساڈے گھر چ روحانی صحت دی کمی روحانی صحت ساڈے گھر چ کوئی جے ہے بھی تو ختم ہو اسی روحانی طور تے بیمار ہو گئے جسمانی طور تے سب چیزاں ہے میاں بیوی وہ تھوڑے پریشان ہو گئے انہیں آخیا واقعی صحیح گل ہے اسی اپنے بچوں کی روحانی تربیت نہیں کی اسی سوچا کہ انہوں دنیاوی شاواں دیاں گیا یہ ہمیشہ خوش رہن گے انہوں خوش کرنے واسطے اسی سب کچھ کیتا ماں پیو نے آگیا کہ انہوں خوش کرنے واسطے پہلا تسی اپنے اندر خوشی لیاؤ گے تو یہ خوش ہون گے جے تسی اندروں خوش نہیں اندروں تسی دکھی جو مجبوراً کام کرتے جے بچوں کو خوش کرنے واسطے تسی ہیرا پھیری کرتے جے جو بھی کرتے جے بچے پھر بھی خوش نہیں ہوئے آخر سے تواڈی اپنی صحت جڑی ہے ڈگنی شروع ہو گئی جدن تسی اندر اپنے دل کے اندر سوچ لو گے کہ خدا نے جو کوئی سم دیتا ہے بہت ہے اسی ہن کی کرنا ہے اسی انہوں نے ماں پیو نے دسیا انہوں نے کہا ویکو اسی یسوع مسیح دی ہر گل منی جو کچھ کہے وہ کرو ساڈے چ بھی کدی اگر تھوڑا بہت اختلاف ہو جاندہ سی کسے گل تے اسی یاد رکھتے سا یسوع مسیح نے سانو کی آکھیا ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو اسی ایک دوسرے دا احترام کیتا ہے اسی ہن کوئی 70 سال دی عمر تک پہنچن رہے ہیں اسی بیاں بیوی نے ہمیشہ ایک دوسرے دا احترام کیتا ہے ایک دوسرے دی گل منی اسی گھر نوں کیویں چلاونا اسی سیکھیا یسوع مسیح نے کہا ایک دوسرے کو پیار کرو جس گھر دے وچ پیار دی کمی ہے اوتھے بیماری آ جائے گی کیونکہ پیار دی کمی ہے یہ مطلب ہے اوتھے قبولیت دی کمی ہوگی ایک دوسرے نوں قبول نہیں کرن دے پھر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو اگر کوئی تھوڑی بہت ناراضگی ہو جائے او دے لئے بھی ایک دوسرے نوں پیار کرو تیسری جڑی ہور مشکل گل دسی ستاؤن والے لئی بھی دعا کرو اسی اپنے سارے لوکاں لئی دعا کر رہے ہیں اسی اپنے لئی دعا کر رہے ہیں کہ اسی کسے نوں ستاؤن والے نہ بن جائیے ہو سکتا اسی کسے نوں ستاؤن ڈے پئیے تنگ کرن ڈے پئیے محلے چ ادھر کسے نوں تنگ کریے کدی ادھر کدیے ہو سکتا ہے تے اسی کو سپیکر چلا دئیے یا گھر دے گدر کرے پانی ڈلا ہے تے اسی او دا خیال نہ کریے جو بھی ہوئے مچھر پھیلے گا اسی کسے نوں تنگ نہیں کیتا کدی تنگ نہیں کیتا اسی ساڈے چ یہ جڑی کمی یہ نہیں اسی ہر ایک دی خوشحالی واسطے کام کرنے ہیں جدوں خوشحالی دی دوسروں دی خوشحالی دی کمی ہو جائے گی پھر دوجیاں نوں نقصان دین دا مطلب جذبہ بچ جائے گا دوجیاں نوں نقصان دینا ایسو آج جدو اسی بھی آئے ہیں وہ بالکل وہ جڑا جوڑا ہے انہوں نے کہا کہ واقعی ساڑھے کارچی اسی شادی کمی باقی خدا دا سب کچھ ہے کمی تھی ایسو آج جدو اسی بھی آئے ہیں اسی ویکھاں گے کہ مقدسہ مریم ایک عظیم استاد وہ سانو ہدایت ہے کہ ہم میں کبھی کبھی رحم دلی کی کمی آ جائے گی ایسے جب رحم دلی کی کمی آئے گی تو پھر دل کس طرح ہو جائے گا جب دل جو رحم ختم ہو جائے گا تو پھر دل کی کہیں ہو جائے گا دل بے رحم ہو جائے گا رحم ختم ہو جائے گا تو پھر بے رحم ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے گا تو عزیزو ہو سکتا ہے کہ ساڑھے چ کدی کدی دل جڑا ہے او دے چ بے رحمی آ جاندی ہے
اسی کسی دا لحاظ نہیں کرتے، بے رحمی، بے رحمی، دل سخت ہو گئے، پھر آنے کہ یا اے رہے گا تو یا میں رہا، یعنی ختم ہی کرتا، بے رحمی، بے رحمی۔ انہوں نے جیسے اب مقدسہ مریم آج ہمیں بھی یہی کہتی، جو یہ کہے، تو مبارک بادیوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، رحم دل مبارک ہیں۔ اگر آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں یا میاں بیوی کے درمیان شاید کبھی کبھی ایک دوسرے کے لیے دل بے رحم ہو گیا ہے، بے رحم ہے، تو اگر ہم بے رحمی ختم کریں گے تو رحم آ جائے گا، یعنی دل صحت مند ہو جائے گا، دل رحم سے بھرا ہوا ہو جائے گا، جس کا ذکر یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو، میں استاد ہوں، مجھ سے سیکھو۔ ایسو آج ہم مقدسہ مریم کے پاس آئے ہیں جو ہماری رہنما ہیں، جو ہماری استاد ہیں، لاسانی استاد ہیں، معلمہ ہیں، ہم ان سے سیکھنے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں پاکیزگی ختم ہو جائے، ہم ہر ایک کو نقصان دینے والے، برے نگاہ سے دیکھنے والے، حسد کرنے والے، کس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ یا لالچ میں پڑ جانا، لالچ میں پڑ جانے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لالچ آ گیا نا، پھر رشوت آ جائے گی، پھر اس کو نقصان پہنچانا ہے، اور نہیں تو کوئی پولیس پھڑوا دینے ہیں، انہوں نقصان کرنے دے، پیسے لوا دینے ہیں، تو یہ لالچ کی بات آ جائے، حسد کی بات آ جائے گی، بدلے کی بات آ جائے گی۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہمیں بدلے کی بات ہو، معاف نہ کرنے کی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں معاف نہ کرنے کی کمی ہے، تو ہم خدا سے دعا کریں گے کہ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ عطا کرے۔ ایسا میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے، تاکہ جو بھی کمی ہے، اگر صحت کی کمی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے یا خود بیمار ہے، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، ہم خدا سے کہیں گے کہ خدا آج میری بیماری کی جو کمی ہے، جو صحت کی کمی ہے، میری صحت دوبارہ بحال کر دے، صحت بحال کر دے، میں ٹھیک ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ ہو جائے گا بندہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ جی ہو جائے گا ٹھیک، ہو جائے گا ٹھیک۔ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہے، سخت دلی آ گئی ہے، سخت دلی آ گئی ہے، تو اگر ہم کہیں گے کہ اے خدا میرے سخت دلی کو ختم کر دے، تو میرے اندر نرم دلی لا، تو یہ دل کے دروازے کھل جائیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ جی دل کے دروازے کھل جائیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہ ہنگ لگے نہ پٹکڑی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ دل کے دروازے، یہ روحانیت ہے، اس میں کوئی پائی پیسہ نہیں لگ رہا، روحانیت میں کوئی پائی پیسہ نہیں لگ رہا، اندر کی تبدیلی ہے، اندر کی تبدیلی ہے۔ جب سمجھ آ جائے کہ ہاں مجھ میں کوئی بے رحمی ہے، اس کو ختم کر۔ ایسا میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے، تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں تو وہ آج یہاں سے جو بھی کمی ہے، صحت کی کمی ہو، غصے کی جو بھی ہو، غصہ آتا ہو سکتا ہے، پیار کی کمی ہے، اور جو بھی ہو، ہم یہاں سے آج اپنی مرادیں لے کے جائیں، مرادیں پوری سب کی ہوں۔ خدا سب کو روحانی صحت عطا کرے، ہمارے گھروں میں روحانی ماحول قائم ہو جائے، روحانی ماحول قائم ہو۔ دنیاوی چیزیں ہیں، کہیں کبھی روحانیت کی کمی، روحانی سب ماحول ہو جائے، اور ہمارے سینٹ فرانسس آف اسیسی پیرش حافظ آباد کی کلیسیا پھر روحانی طور پر مضبوط ہو جائے، اور زندہ دل کلیسیا بنے، اور دلوں کی ہر قسم کی سختی ختم ہو کر یہاں سے ہم جائیں، ہر ایک کو قبول کرنے والے، ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والے بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔